یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ توکل کرنے والوں کے لیے. کون ہے وہ؟ جو نمبر 1 کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. اور کس سے بچتے ہیں؟ فواحش سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں. فواحش یعنی ایسے کام جن کے برا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، سخت قبیح قسم کے کام. ایک عام معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان جو فطرت پر ہے وہ بھی ان کو برا ہی سمجھتا ہے. مثلا زنا، کسی بھی مہذب قوم کے اندر زنا کو خوبی نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح اور بے حیائی کے کام، ظاہری اور باطنی بے حیائی دونوں سے ہمیں روکا گیا. قرآن مجید سورۃ الاعراف میں آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا جو ظاہر میں ہے اور جو چھپی ہوئی ہے. یعنی ظاہر میں کون سی؟ جن کا تعلق انسان کے بدن کی حرکتوں سے ہے، یعنی جسم سے ہے. اور فواحش یعنی چھپے ہوئے فواحش جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے. یعنی کچھ چیزیں انسان کے جسم کو بدنما بناتی ہیں، اس کی ظاہری شخصیت کو برا جنواتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے دل کو برا کرتی ہیں. اور باطنی فواحش میں تکبر، خود پسندی، ریاکاری، منافقت اور اسی طرح کے دوسرے گناہ. اب جیسے ظاہری فواحش میں کیا آتا ہے؟ مثلا آنکھ کا زنا دیکھنا، زبان کا بولنا، نفس کا یہ کہ اس کی خواہش اور آرزو کرنا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شرمگاہ ان سب کو سچا کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے. یعنی جو کام انسان اپنی آنکھوں کانوں زبان سے کرتا رہتا ہے پھر آخری درجے میں اپنی شرمگاہ سے کر جاتا ہے، اور وہ پھر حد درجے کی برائی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح گفتگو کی جو بےہودگی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی جیسے گالی گلوچ ہے، یا گندے الفاظ زبان سے نکالنا، یا قابل شرم باتیں زبان سے نکالنا. یعنی ایسے الفاظ جو ناپسندیدہ چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، جو انسان کی انتہائی پرائیویٹ لائف سے متعلق ہوتے ہیں، ان کو پبلک میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا، کھلے بندوں ان کا ذکر کرنا، اور ان لفظوں کو اور ان چیزوں کو لطیفہ بنا لینا، ان پہ ہنسنا یا مذاق کرنا ان کے ذریعے. تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں مومن کے اخلاق میں سے سب سے قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے، بری باتیں زبان سے نکالنا. یہ بد اخلاقی کی سب سے بڑی قسم ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، وہ کسی کے اوپر چوٹیں نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا، نہ لعنتیں کرنے والا، نہ فحش کلامی کرنے والا، اور نہ گالی گلوچ کرنے والا. فحش کلامی کو قیامت کی نشانی بتایا گیا، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کاموں سے توبہ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہاں جو فرمایا یجتنبون، ان سے اجتناب کرتے ہیں اللہ کے خاص بندے. اور پھر اگر کسی وجہ سے اس میں پڑ بھی جائیں تو پھر ان سے توبہ کر لیتے ہیں، ان راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غلط راستوں سے نکل آتے ہیں، صحیح راستے پر چل پڑتے ہیں. اس کے لیے دعا بھی ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات شأننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے ہمارے رب ہمارے درمیان محبت پیدا کر دے، ہمارے درمیان اصلاح پیدا کر دے، یعنی گھروں میں بھی اور جن لوگوں کے ساتھ جہاں بھی واسطہ ہے، اور ہمیں سلامتی کے رستوں پہ چلا. سب کے لیے اچھی دعا ہے یہ. اور ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف نجات دے، اور ہمیں ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے، قابل شرم باتوں سے پھیر دے. یعنی ظاہر بھی ہمارا صاف کر دے اور اندر کا باطن بھی ہمارا صاف کر دے، ہمارا تزکیہ کر دے.